بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے اس 5 منٹ کے درس میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے حسد ایک ملحق بیماری ہے۔ حسد ایک ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ یہی وہ حسد ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے ذلیل و خوار کر دیا اور جہنم رسید کر دیا۔ اور سب سے پہلے اس دنیا کے اندر ابلیس نے پہلے حسد کیا تھا۔ سب سے پہلے ابلیس نے اس دنیا کے اندر حسد کیا تھا اور کہا تھا اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر سب سے پہلے حسد کس نے کی تھی؟ ابلیس نے۔ تو یہ حسد ایک ایسی چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں جو انسان کے موجودہ نعمتیں بھی چھین جاتی ہے، اور ابلیس کا ہر مرتبہ، اس کا مقام، اس کی ہر تمام چیز چھین گئی اسی حسد کی وجہ سے۔ تو یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے لوگو حسد جیسی بیماری سے بچو، اس لیے کہ جب کوئی مومن بندہ ہوتا ہے تو اس مومن بندے کے اندر کبھی بھی حسد اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بھی بندے کے دل کے اندر حسد اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ الایمان والحسد، یعنی کسی بھی مومن کے دل کے اندر حسد اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا، یعنی جس انسان کے پاس ایمان ہوگا اس انسان کے پاس حسد نہیں ہوگا، اور جس انسان کے پاس حسد ہوگا اس انسان کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو ہمیشہ بھلائی میں قرار دیا کہ جو انسان ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرے، ایک دوسرے سے وہ حسد کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے، لوگ ہمیشہ خیر خواہی میں رہیں گے جب تک کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم بھلائی میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حسد جیسی بیماری سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاسد کے شر سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں ان حسد جیسی بیماری سے ہمیں پناہ مانگنا ہے، اور حسد جیسی بیماری سے ہمیں بچنا بھی ہے تاکہ یہ حسد ہمیں ہلاک و برباد نہ کر دے اور ہمیں جہنم تک نہ پہنچا دے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس حسد جیسی ملحق بیماری سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور جانتے ہیں حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ ارادہ کرتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی کی نعمت چھین جائے اور یہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ کسی کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، وہ عہدہ میرے پاس آ جائے اور اس کے پاس نہ رہے، اسی کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے ہمیں حسد جیسی ایک ملحق بیماری سے ہمیں اللہ رب العالمین سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن
کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں،